بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امس بزرگ سنزِ قبر پہ گو نار غالب بزرگن ہوں نہ پنی قبر بچت نہ ہوں پن یہ زیارت بچت پتہ چلائے کہ اگر کھانا دشمن ات پہ غالب گومت تمہ کن تدبیر سان ات نار دن پروگرام بنومت معاملہ گو کھڑا ام بزرگن کی کیس بچو پن قبر شریف عورت گسان حقیقتاً مجھے اس بات کا اندازہ اتنا نہیں تھا زی کان شخص کرے ات واقعس پہ فضول کلام بکواس کرے یہ پہ ونکس دیوبند ہند مفتین ونکس ویڈیو اپلوڈ کورمت ام لوگمت ان چیلان دماغ خراب کرن وچھو سا یل خدا سن ولی اگر ان اختیارات آسان تیل کت پہ دود معاذ اللہ ہند استان یقیناً یہ اعتراضات ہکن صرف تو صرف منافقین کرت ایمان وول اس یمس اولیاء کرامن ہند ادب تو احترام وہ کبھی ایسی بکواس نہیں کر سکتا. میں سوچ رہا ہوں کہ ات کت جواب دون یہ چیز تیوان ذہنس من کعبۃ اللہ شریف. اب تھوڑی بہت عرض کر رہا ہوں تاکہ ایمان والے ایمان بچے من منافقین ہند شر نشن. کعبۃ اللہ شریف تھی پان وچھان وہ خدا کا عظیم گھر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے, مگر کعبۃ اللہ شریف کی نسبت جو ہے وہ خدا سے ہے. وہاں پر خدا کے کام ہوتے ہیں, عبادتیں ہوتی ہیں, طواف ہوتا ہے. کعبۃ اللہ شریف تے آو واریاہ لٹ شہید کر منہدم کیا گیا, سیلاب آو اس میں منہدم ہوا, یعنی اس کی ایک پوری تواریخ پوری ہسٹری ہے. یزید پلیدن تہ کور ات پھر حملہ, اور جب وہاں پر آگ بھی لگ گئی تھی امس جہل ان بڑس ونہا بہ کیا معاذ اللہ اس ہیکو تھی گمان کرے خدا تہ اوس قادر کینٛہہ پنن کعبۃ اللہ شریف بچاونس پہ. کیسا عجیب سوال ہے, یمو کیا عجیب سسٹما بنومت. مطلب یم پنہ جائے سوچان کتس ملے موقع خدا سندس ولیس اعتراض کرنا, حالانکہ خدا کے ولیوں پر اعتراض بنتا نہیں ہے. یم پنی آسانی ناپاکی ظاہر کران, جو ان کے دلوں میں نجاست ہے وہی منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. خدا کے ولیوں کی شانوں میں اس طرح سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کیا اگر یہ ونان سے ہے خدا سند ولی حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ مناسب ہیکن معاذ اللہ پن مزار شریف بچے, کیا عجیب اعتراض ہے. تیلے معاذ اللہ کعبۃ اللہ شریف پہ حملہ گئی, تیلے سہ شہید آو کرنا, کیا خدا اس تیل قادر کہین سہ بچا ہے پن کعبۃ اللہ شریف. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرب قیامت میں کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کیا جائے گا. کعبۃ اللہ شریف ہی گراؤن, آپ اندازہ لگا لیں اولیاء کرام بغض تھاون والے بوزیو آستان کہت کیا یہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی سب سے افضل مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی قرب قیامت میں گرا دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گواہ ہے کہ ایک حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ شریف کو گرا دے گا. تاکہ غیب زانن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما واضح فرما گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے, کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. حضور علیہ السلام علم غیب پر قربان کہ اشیاء اللمعات صدر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان کعبۃ اللہ شریف خدا سن نشان میں عظیم نشانی یتس کالس یہ قائم دنیا باقی ہے, اور جب اس کو گرا دیا جائے گا دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. ان پڑھ مفتی ونان یم سے اعتراض کرت ہے خدا سن ولی سن استان گو شہید, پتہ لگی سے بکواسات کر کیا کہیں ونی خدا سن گھر کعبۃ اللہ شریف شہید کرنا, تو معاذ اللہ خدا تہ تیل قادر. ان باتوں میں الجھا نہیں کرتے ہیں, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. یہ ییژا مساجد شہید آئی کرنا, مساجد تم جو مسجد سے ہٹا کر ان کو کچھ اور بنا دیا گیا, جو سبھی لوگ جانتے ہیں. پتمن دہن لوگ سری نگرس میں ڈاؤن ٹاؤن میں اکس مسجد شریفس نار, کیا تک ونان معاذ اللہ خدا قادر نہیں ہے, خدا چھ قادر کیا کہ وہاں پر اب خدا کی قدرت کا انکار کر دو. آزمائشیں ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ جو حکیم و حکمت والا ہے, اس کی حکمتوں کو ہم بننے نہیں جانتے ہیں. کن ساتھ کا حکمت وہاں ظاہر کرنا. تو وچھو پانے کعبۃ اللہ شریف مز بت آمت نصب کرنے, کیا معاذ اللہ خدا قادر نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرماتا. ونکس وچھتے مسجد اقصی اس پر کون قبضہ چھو, کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی گندگی کو صاف کر دے. تتیا ون معاذ اللہ خدا چھ پن گھر بچارس پر قادر کین. بس سے بے ونان یہ آستان مزار کی بات نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. کبھی کعبۃ اللہ شریف کی بات کر رہا ہوں, کبھی مسجد اقصی کی بات کر رہا ہوں. حتیٰ کہ تو وچھو بغض کیا آو نا پورا ات کہین زِ ات آستان شریفس ست قرآن شریف تہ شہید گمت. کیا قرآن شریف آو نہیں ات قرآن شریف تہ شہید گو, تیلی ون معاذ اللہ خدا چھ قرآن شریف بچانس پہ تہ قادر کہین. تہ ونو قرآن چھ خدا سن کلام. تم واقعات تک ام خطر آسان کی ون لاگو اس ون ہے تیل چھ قادر کہین, یہ قادر کہین. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اور میں آپ کو بتاتا چلیے کیسی آزمائشیں ہوتی ہیں. یہ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں جس وقت منافقین کھلے ظاہر ہوتے ہیں اور ایمان والے ظاہر ہوتے ہیں. ایمان والے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں. تم چھونا اگر کعبۃ اللہ شریف پر حملہ گو یا حملہ ہوگا, اس کو گرا دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ بے شک اس کو بچا سکتا ہے, مگر ات میں خدا سے حکمت آسان, سہ خدا پان زانان. ایمان وول ونان اگر کعبۃ اللہ شریف ارد گرد 360 بت نصب کرنا ہے, اس میں خدا کی حکمت خدا زانان. یہ کیا گو اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے کہ اس کو پاک کرتا. خدا اس محتاج. اتھے پہ اگر مزاراتوں سے مسجد سے معاملات گسان, ایمان والے اپنا ایمان نہیں بیچتے ہیں. البتہ منافقین کھلے ظاہر ہو جاتے ہیں. یمن دلن مز اولیاء کرام بغض آسان, وہ نجاست پھر ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. یہ وہ اوقات ہوتے ہیں, یم تم موقع آسان, یہ ایمان والے تو
منافق واضح کھلم کھلا ظاہر سے گسان. اور ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ونی اشون کے دلن صدمہ, ہاں ہمیں دل میں صدمہ ہے کیونکہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں جن ولیوں سے خدا محبت کرتا ہے, ہمیں ان سے محبت ہے, اسی لیے ہمیں صدمہ ہے کہ آج کوئی نقصان. آپ نے نہیں سنا کہ خدا واضح فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خدا فرمان کیا اس گمنڈ میں ہو کہ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, یہ چھن تو کریو خالی دعوت وہی تو گئی جانتا, آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ان آزمائش گسان. کل کعبۃ اللہ شریف کو جب منہدم کیا جائے تم ساتھ وتھن ژے ہم منافق کہ ونان ہے معاذ اللہ خدا چھن قادری ترٛٲیِو سا دین اسلام اتھی. تم لوگوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی کمزور نہیں ہوگا. اور اس چڑ تو دگ چھ اولیاء کرام ہند اختیارات سے کس چیز کا انکار کرو گے. حتی یل قرآن پاکس مز اولیاء کرام اختیارات ثابت گئی. سورۃ النمل اندر یہ حسن حضرت عاصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام سند دور امتک ولی جب انہوں نے فرما دیا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک, یعنی بحث کہ بلکہ سن تخت یس واریہ دور تو واریہ گوبوس فرماؤ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اور ایسا ہی کیا. یہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کے ولی کا اختیار ثابت ہو رہا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سندس ولی سے یوتا طاقت آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. صحیح مسلم تو صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الرقائق کے اندر یہاں پہ اصحاب الاخدود کا باب باندھا گیا ہے. واضح بنی اسرائیل کے ایک ولی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا. تو یہ پڑھو اس واقعہ میں تمام ایمان والوں کو دعوت دیتا ہوں. قرآن حدیث میں واضح ہے کہ اولیاء کرام کم اختیارات آئے جنہ. مسلم کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل خدا سن ولی حالانکہ وہ بچہ تھا تمس کو اللہ تعالیٰ سو مقام عطا کیوں وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینے لگا, پیدائشی کوڑوں کو شفا دینے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا وکان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء. فرمایا کہ اس لڑکے کی پھر ایسی کیفیت ہوئی, اس مرتبے پر پہنچا کہ وہ پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو شفا دینے لگا. اللہ نے اپنے اس ولی کو ایسا مقام دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بنی اسرائیل کے ولیس اور وہ بھی بچہ ہو اس کا مقام اور مرتبہ ایسی طاقت اسے اللہ تعالیٰ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. کس کس بات کا انکار کرو گے. قرآن و حدیث اولیاء اللہ کے اختیارات کو واضح بیان فرما رہا ہے اور تم منافق انکار کر رہے ہو. تو ہونا ہے کہ جب دل میں ایمان ہی نہ ہو تو خدا کے ولیوں سے تو چیڑ ہوگی ہی, دشمنی ہوگی ہی. کہاں سے پھر خدا کے ولیوں کے مرتبے, مقام, فضائل, ان کی کرامات برداشت ہوں گی. ایمان والوں کو ہمیشہ اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے. الحمدللہ اہل سنت حق پر ہے. اس طرح کے واقعات ہونا یہ آزمائش ہوتی ہیں. کل اگر مسجد کو بھی کسی کو شہید کر دیا جائے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ خدا قادر نہیں ہے لہذا اسلام چھوڑ دو. یہ آزمائش ہوتی ہیں کہ کون ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے منہ سے گندگی اور نجاست نکلتی ہے, کون معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, کون منافق بن جاتا ہے. یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے عقائد واضح ہیں. اس اگر وانان چھ خدا سن ولی ہے کیا کرے یہی کہتے ہیں کہ خدا کی عطا کردہ طاقت سے خدا کے اذن سے کر سکتا ہے. اگر نہ خدا اذن دی کی پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اگر خدا طاقت دے پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا بنی اسرائیل کس امس ولیس یمس متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس کا مفہوم ہے کہ امس ووت پر سو مقام تو مرتب یہ پیدائش اندھوں کو آنکھیں دینے لگا. کیا حکم شرک لگاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھیں دینے لگا. کیا تو شو حضور رحم کو زیادہ شرک زانن وہ شرک کیا گو. کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرک مٹانے والے ہو. لہٰذا یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو اختیار دے وہ دینے پر قادر ہے, کوئی خدا کو نہیں روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے جو طاقت دے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا شن محتاج کہ تم لوگ خدا کو بھی محتاج ٹھہراتے ہو کہ خدا ایک نے کوئی طاقت کی, لیکن قرآن و حدیث ثابت ہے خدا نے اپنے محبوب بندوں کو کیسے کیسے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ ایسے منافقین کے فتنے ختم ہو جائیں.